دیکھیے ہم لوگ دعا کے لیے بہت سے لوگ دعا کے لیے بڑے بے چین ہوتے ہیں جب بھی کسی سے بولتے ہیں میرے لیے دعا کر دینا. مجھے کس نے روکا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کے اس سے دعا نہ کروں, دکھ درد نہ رہوں. میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا, آپ بیٹھ جائیں آرام سے کہ جی میرے لیے دعا ہو گئی, میں تو پاس ہو جاؤں گی. ایک بچے نے اسپورٹس مین بننا ہے تو اسپورٹس مین جو ہے وہ دعاؤں سے تو نہیں بنتے. اسپورٹس بننا ہے تو میدان میں جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, I am so happy to be present again with another way of thinking. میرا کام راہ مومن پہ چلانے کا اور چلنے کا یہ ہے کہ میں تھوڑا سوچ کو میں انسٹیگیٹ کرتا ہوں, تھوڑا پروپیگیٹ کرتا ہوں سوچ کو. آپ کی سوچ ٹھیک ہوگی تو پھر آپ کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. دیکھیے ہم لوگ دعا کے لیے بہت سے لوگ دعا کے لیے بڑے بے چین ہوتے ہیں جب بھی کسی سے بولتے ہیں میرے لیے دعا کر دینا, میرے لیے دعا کر دینا, میرے لیے دعا کر دینا. ہمیں یہ تو گارنٹی ہے کہ رب تعالیٰ سمیع دعا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو جب رب سمیع دعا ہے تو مجھے کس نے روکا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کے اس سے دعا نہ کروں, اس سے ساتھ اپنا دکھ درد نہ رہوں. کیوں نہ اس سے میں مانگوں, کیوں نہ میں اس کو دکھاؤں کہ مجھے کتنی تڑپ ہے, مجھے کتنے پریشانی ہے, میری رب تعالیٰ حل کر دے. کہ ایک تو یہ بات ہے, سمیع دعا کے ساتھ آپ کا پالا پڑا ہے. مان لیجئے کہ وہ دعا سننے والا ہے. پھر وہ کہتا ہے میں دعا کو قبول کرتا ہوں, میں دعا کو سنتا ہوں, اس کو مانتا ہوں, اس کو قبول کرتا ہوں. اس میں دو تین چیزیں ہیں جو بڑی سمپل سی ہیں. ایک بچی نے فون کیا کہ میرے امتحان آ رہے ہیں, آپ دعا کر دیں کہ میں پاس ہو جاؤں. تو میں نے اس بچی کو سمجھایا کہ بیٹا آپ نے محنت کرنی ہے تو پاس ہونا ہے. دعا اس میں ایک سپورٹیو انسٹرومنٹ ہے, اصل بات آپ کی محنت کی ہے. اب میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا, آپ بیٹھ جائیں آرام سے کہ جی میرے لیے دعا ہو گئی, میں تو پاس ہو جاؤں گی. ایک دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے, بچی جو ہے, وہ دن رات محنت کر رہی ہے اپنے امتحان میں پاس ہونے کو, اور وہ نالجیبل ہو گئی ہے, اس نے سیکھ لیا اپنا سبجیکٹ. رب تعالیٰ کے سامنے دو پیپر پڑے ہیں, ایک بلینک ہے جس پہ صرف میری شکل بنی ہے, دعا کی حالت ہے. ایک پیپر کے اوپر اس بچی نے پورا سبجیکٹ اپنے انٹیلیجنس لیول کو بڑھا کے اس پہ سوالوں کے جواب دے دیے. رب تعالیٰ ایسے ناانصافی تو نہیں کرے گا کہ اس بچی کو فیل کر دے اور جس پہ کاغذ پہ کچھ نہیں لکھا اس کو پاس کر دے کیونکہ اس کے لیے دعا کر دی کسی نے. یہ سوچ لیجئے کہ دعا ایک سپورٹیو ایکشن ہے. پوری محنت سے جو بھی کام کر رہے ہیں آپ پوری محنت سے کریں, جسمانی, دماغی وقت کو استعمال کر کے, نالج پلاننگ, بیٹھ کے اسٹڈی کریں. اس کے بعد جب آپ اپنی انتھک کوشش کر بیٹھیں تو پھر خود بیٹھ کے رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب تعالیٰ جتنی مجھے تم نے قوت دی ہے, دماغی, جسمانی, سوچ کی, پلاننگ کی, میں نے وہ استعمال کر کے اپنا کام کیا ہے. اب تم مجھے اپنی رحمت کے صدقے اس کام میں کامیابی دینا, اس امتحان میں کامیابی دینا. تو رب تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو محنت کرنے کے باوجود وہ مجھ سے دعا کر رہا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے کہ میرے کو کامیاب کر دینا. اور وہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی مرضی شامل ہے. تو یہ سوچیں کوئی بھی کام کرنا. ایک بچے نے اسپورٹس مین بننا ہے تو اسپورٹس مین جو ہے وہ دعاؤں سے تو نہیں بنتے. اسپورٹس بننا ہے تو میدان میں جاؤ, دوڑو, بھاگو, اپنی فزیکل بلڈ کو مضبوط کرو, اپنی فزیکل کنڈیشن بناؤ, پریکٹس کرو, پریکٹس, دین یو کین بی اے اسپورٹس مین. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میرے لیے دعا کر دے میں اسپورٹس مین بن جاؤں اور 10 منٹ اس کے لیے چلنا مشکل ہو, تو دعا کہاں لے کے جائے گی اس کو؟ پلیز تھنک اباؤٹ اٹ. دعا اونلی میٹرز آفٹر یو ڈن یور ورک, ناٹ بیفور. کیونکہ انسان میں اپنی قابلیت ہونی چاہیے. پھر رب تعالیٰ کہتا یہ آدمی اس جاب کے لیے مناسب ہے.
آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, چاقو چھری آپ کے ہاتھ میں دے دیے, نائف آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے, اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا نائف کہاں چلانا ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ وہ ڈاکٹر میرے کسی جسم میں نائف چلائے, چاہے اس نے کتنی دعائیں کروائی ہیں. بی کیپیبل, بی گڈ, اچیو ہائر لیولس, یہی رب تعالیٰ چاہتا ہے, ڈٹرمنیشن کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہیں میرے لیے دعا بھی کرنا, پھر خود بیٹھ کے اللہ سے آپ دعا کرتے, یا اللہ میں نے کام کر لیا جتنا کرنا تھا, جتنی محنت کر سکتا تھا میں نے کر لیا. رب تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے. وہ تو نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بندہ فیل ہو, میرا کوئی بندہ ڈیسپریشن میں جائے, میرا کوئی بندہ نا امید ہو جائے. وہ تو کہتا ہے چلو اٹھو کرتے ہیں. رابرٹ دا بروس جو کنگ تھا, رابرٹ دا بروس غار میں مکڑی کو دیکھ کے بار بار گرتے ہوئے اور چڑھتے ہوئے کامیاب دیکھ کے اس مکڑی کو اٹھا, کپڑے جھاڑے, اس نے کہا چلو. ہم یہ کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, تو ہم اس پہ کرتے ہیں کہ گرتے ہیں لیکن اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, کپڑے جھاڑو, گیٹ بیک ٹو لائف. رب تعالیٰ کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں کرنا چاہتا, صرف ہم اپنی ایفرٹس پوری کریں تو اس کے بعد پھر رب تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ رب جو تو چاہتا ہے میرے لیے وہی کر دینا. میں نے تو اپنی محنت جتنی کر سکتا تھا کر لی, ایفرٹ کرتے رہو کامیابی ہو جائے گی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایفرٹ کرتے رہیں. ایفرٹ لیس زندگی نہیں ہے, بٹ فل آف ایفرٹس. بے چین ہو کے ایفرٹ کریں. یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یو ہیو اے فائر ان یو ٹو اچیو دس. وہ فائر کریٹ کر لیں, آپ اچیو کر لیں گے. پھر دعا بھی کریں, پھر رب تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. یہی راہ مومن کی طرف چلنے کا یہ بھی ایک قدم ہے. آئیے چلتے ہیں اس راہ کے اوپر, آئیے اپنی ایفرٹس کو ڈبل ٹربل کر لیتے ہیں, تب ہم کامیاب ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Until next time, we say goodbye.